آج 13 رجب، وہ مبارک دن ہے جب آغوش مصطفیٰ میں ابو تراب آئے، جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کے ساتھ ساتھ چلے حق، جس کی پاکی کا گواہ خود رسول خدا، جس کو ستانا نبی کو ستانا، جس نے حالت رکوع میں کی زکوٰۃ ادا، جو شب ہجرت تلواروں تلے سو گیا، جس پہ ہو میری جان فدا، وہ ہے میرا مشکل کشا، میرا مولا علی شیر خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کو 13 رجب 30 عام الفیل امام علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ سنائیں گے۔ جب اس روح زمیں پہ اللہ تعالیٰ کے سچے ولی امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ پھر دیوار کعبہ ٹوٹنے لگی اور امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبداللہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ مکرمہ میں پورے ملک عرب میں مشہور ہونے لگی۔ لوگ دور دور سے آتے اور سنتے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے خانہ کعبہ کے اندر دیوار سے تشریف لے گئی ہیں۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کی طرف نظر لگائے بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور وہی منظر پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پریشان ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اے میرے بیٹے، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا اس وقت سے نہ یہ بچہ روتا ہے اور نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے قبل کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر امام علی علیہ السلام کو دیکھا،
اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کے کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ امام علی علیہ السلام کے نزدیک پہنچا تو امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں، اور سب لوگ زور زور سے کہنے لگتے ہیں بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ زور زور سے کہنے لگے حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونجنے لگی، اور اس آواز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر 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 حیدر۔ ان آوازوں کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر ہے جس نے سانپ کو چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔